الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى بشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں آج اس علمی گہوارے میں اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سے قبلہ غلام دستگیر افغانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اسٹیج پر اکابر جلوہ فرما ہے اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت اللہ علینا بھی جلوہ گر ہونے والے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج آپ کے اورنگی ٹاؤن میں ہی کثیر محفلوں کا اہتمام ہے اور جا بجا محفلیں ہیں، بلکہ ایک بھائی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ لگائی کہ اورنگی ٹاؤن میں آج کثیر محفلیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن اہل سنت کا مرکز اور سنیت کا گڑھ ہے۔ لیکن یہ تو اس محفل پاک کے تناظر میں ایک رخ ہے، اور یقیناً محفلیں ہمارے یوں کہہ لیجئے کہ عقائد کی ترجمان بھی ہوتی ہیں اور اس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور یقیناً میں اس محفل پاک کے مزاج کے خلاف بھی نہیں ہوں کہ یہ محفل پاک ایک بہترین طریقے سے لوگوں کے لیے دین سیکھنے کا سامان بھی ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آج ہم اس علمی گہوارے میں موجود ہیں، یہاں پر قبلہ غلام دستگیر افغانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد ان کے شہزادگان کی خدمات جاری ہیں۔ آج رات کی یہ محفل ہونے کے بعد کل صبح اور اس کے بعد پورا سال تک مسجد کا دروازہ بند نہیں رہے گا اور مدرسے میں تالے نہیں ہوں گے، بلکہ پھر اسی روٹین کے حساب سے اسی طریقہ کار کے مطابق، یعنی آج جو قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب یا علماء کرام جو پیغام دیں گے، اسی پیغام کے مطابق پورا سال اپنے بچوں کی، علاقے کے نوجوانوں کی اور جن لوگوں کو علم کی پیاس ہے ان کی تربیت کا سامان کیا جائے گا۔ یہی میرا درد ہے اور یہی میری آپ سے ریکویسٹ سمجھ لیجئے، آپ عرض سمجھ لیجئے کہ محفلیں یقیناً بہت ہی زیادہ برکتوں کا موجب ہیں، محفلوں کے ثمرات یقیناً ہیں، اور محفلیں اہل سنت کے مزاج کا، بلکہ ہم اس کو شعار کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان محفلوں پاک سے اور ان محافل سے ہونے والا جو فائدہ ہے اور ان محفلوں سے جو ہونے والی برکات ہیں، اور اس کثیر محفل پاک کے اس سلسلے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے جو بہت بڑا فائدہ اہل سنت کو اورنگی ٹاؤن میں ہونا چاہیے تھا، بہت معذرت کے ساتھ میں اس علاقے کا ہونے کی وجہ کر یہ درد دل آپ کے سامنے، علماء کے سامنے، اور اسپیشلی وہ عوام جو میرے سامنے موجود ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فائدہ ہمیں ان محفل کا ہونا چاہیے تھا، یعنی جہاں پر ایک رات کی محفل میں ہمارے ہاں لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں، تو پھر وہاں پر سالانہ بنیادوں پر اور ماہانہ بنیادوں پر اور روزانہ کی بنیاد پر اہل سنت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلک کے لیے کتنا کام ہونا چاہیے، لوگوں کی کس طرح کی تربیت ہونی چاہیے، ہمارے پاس کیسے مضبوط
ادارے ہونے چاہیے، ہمارے پاس کیسے مضبوط قسم کا نظام ہونا چاہیے جس میں ہم طلباء کو باضابطہ ماہانہ مشاہرہ دیا کریں، جو غریب طلباء ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو، جو بیچارے مجبور و بے بس ہیں جن کے گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں، ہم ان کو اپنے پاس لے کر آئیں، رکھیں اپنے پاس، تربیت خود کریں، اور اس کے بعد جب وہ بچہ عالم بن جائے تو پھر دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ وہ بچہ ہے جو ہم نے محفل پاک سے لیا تھا، اور 8 سال بعد یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مفتی بن چکا ہے۔ یہ محفل پاک کا فائدہ ہے، یہ محفل پاک کا حاصل ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار محفل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کوئی یہ کہے حضرت محفل میں کھڑے ہوگا محفل کے بارے میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں، میں نہ محفل کے خلاف اور نہ اس مزاج، شعار، انداز، طریقہ کار کے خلاف، میرا جو شکوہ ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو سال میں ایک بار محفل کرنے کو ہی اہل سنت کا اور مسلک کا اور اسلام کا اور دین کا فائدہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک بار محفل کرو، اس کے بعد گھر جا کے سو جاؤ۔ یہ نہ تو میرے امام اہل سنت کا مشرب ہے، یہ نہ اکابرین کا طریقہ ہے، اور نہ ہی اس عجیب و غریب حالات کے اندر یہ اہل سنت اس بات کے متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم لاکھوں روپے سرمایہ اس محفل میں خرچ کریں اور اس کے بعد ہمیں پورا سال کوئی آؤٹ پٹ بھی نہ ملے، ہمیں اس کا کوئی نتیجہ بھی حاصل نہ ہو۔ یعنی میں آپ سے تکلیف کے ساتھ، درد دل کے ساتھ عرض کروں کہ محفل کرانے والے حضرات سے آپ پوچھئے گا کہ آپ کے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اور خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کل صبح جا کر کے جہاں جہاں محفلیں ہوئی ہیں نا، آپ ان کے امام صاحب سے پوچھئے گا کہ بلا یہ بتائیے تنخواہ کتنی ہے۔ میں آپ کو تکلیف دے بات بتاؤں، لائیو بات جا رہی ہے، دنیا سنے گی تو سنتی رہے، لوگ کہیں گے جی یہ تو ہماری تذلیل ہے۔ تذلیل نہیں، یہ بتانا مقصود ہے یار کچھ تو غیرت کرو، اتنا بڑا پروگرام، اتنے سارے سرمائے لگانے کے بعد بھی ہم نے اپنی مسجد کے امام کو نہیں پوچھا یار۔ اسی اورنگی ٹاؤن میں مسجد کے امام کی تنخواہ 10,000 روپے، 10,000 روپے، اور یہی محفلوں میں آنے والے نعت خواں 50 ہزار روپے لے کر کے جاتے ہیں۔ مجھے یہ شکوہ نہیں وہ کروڑوں روپے لے کر کے جائے، اللہ ان کو اور دے۔ مجھے شکوہ ان لوگوں سے ہے کہ جو کسی نعت خواں کو بلا کر، جو کسی اور دیگر افراد و احباب کو بلا کر ان پر اپنا وسیع سرمایہ خرچ کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بالکل خرچ کیجئے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کسی نعت خواں کو بلائیے، 1 کروڑ روپے دیجئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی مسجد کے امام کی تنخواہ 10,000 روپے کیوں ہے؟ یہ محفل کرانے والے اس مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یار اس بار ہم محفل میں 4 لاکھ روپے نہیں لگائیں گے، 1 لاکھ روپے پھر مسجد میں دیں گے، وہ امام صاحب کی سیلری انکریز کریں، تنخواہ بڑھائیں امام صاحب کی۔ پھر امام صاحب چھوڑیے، پھر مدرسین کی بات کیجئے، قاری صاحبان کی بات کیجئے، ان کے حالات کیا ہیں، ان کو کتنا سرمایہ، ان کو کتنی تنخواہ دی جا رہی ہے، انتہائی ناگفتہ بے حالات ہیں۔ نہ ہمارے ادارے درست ہیں، بلکہ ایک تحریر میں نے پڑھی، اس میں کہا جتنا ہمارے آج کل UK میں جا کر شناخواں حضرات 1 مہینے میں کماتے ہیں، اتنا ہمارے ایک اس عالم دین کو جو متبحر عالم ہے اور کتابوں کی تصنیف کرتا ہے اور وہ بڑا زبردست ملکہ رکھتا ہے، اصولیات پر کمانڈ رکھتا ہے، وہ 25 سال میں بھی اتنا نہیں کما سکتا جتنا 1 مہینے میں ایک نعت خواں کما لیتا ہے۔ میں پھر کہوں گا اللہ اور دے، آپ 1 ہفتے میں کما لیجئے۔ میرا شکوہ ان نعت خانوں سے نہیں ہے، میرا شکوہ ان لوگوں سے ہے جو نعت خواں کو 1 لاکھ دینے کو تیار ہیں، قوال پر 5 لاکھ لٹانے کو تیار ہیں، محفلوں میں 12-15 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہیں، لیکن ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے، 25,000 روپے۔ کس کا گزارا ہوتا ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیے، میں بالکل جذباتی نہیں ہو رہا، میں درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس موجودہ مہنگائی میں 50 ہزار روپے میں گزارا نہیں ہے، اور پھر کمیٹی باپ کا نوکر سمجھتی ہے۔ اور میں آپ کو الحمدللہ عرض کروں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں یہاں پر آ کر اپنا مسئلہ بیان کروں بحمدللہ تعالی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اورنگی ٹاؤن میں اگر کسی امام کے ساتھ کوئی مسئلہ تو مجھ سے رابطہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے مسئلے میں وہ 2 نمبر ہی نہ کر رہا ہو، ہاں خود کہیں مال کا غبن، کرپشن، کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، پھر انشاءاللہ ہم اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، پھر اس کے ساتھ نہ کمیٹی غلط کر سکتی ہے نہ علاقہ غلط کر سکتا ہے۔
تو میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ خدا را اللہ کا واسطہ محفلیں کیجئے، لیکن محفل سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان کی طرف نظر کیجئے۔ ان محفل کا مقصد رات میں ایک بار جمع ہونا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے نورانی چہرے، قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی جلوہ گری، آسان کام ہے 82 سال کا وہ بابا تمہارے سامنے آ کر تقریر کرے گا، پھر صبح اپنے ادارے میں ہی پہنچے گا۔ ہم تو ہفتے کو پروگرام اس لیے رکھتے ہیں، صبح چھٹی ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی رفیع الرحمان صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میرے بھائی صحیح بھائی بھی موجود ہیں، دیگر احباب یہ جانتے ہیں نعیمیہ میں اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی۔ قبلہ مفتی صاحب کو آپ دیکھیے گا صبح 8 بجے پہنچے ہوئے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ احمد ربانی صاحب فرما رہے 7:30 بجے پہنچتے ہیں۔ اور میرے بھائی قبلہ مفتی فہیم صاحب بھی موجود ہیں، حضرت فرمانے لگے کہ جو دارالعلوم نعیمیہ کے اساتذہ کی پنکچولیٹی ہے، جو ان کی پابندی ہے، اس کی بنیادی وجہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہے کہ قبلہ بابا جی مفتی منیب الرحمان صاحب کرسی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو دیر سے کیوں آئے بھائی؟ تو قبلہ مفتی صاحب کا چہرہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات میں یوں ہی جملہ معترضہ آگے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ بھائی اللہ کا واسطہ اتنے علماء کو بلانے کا، اتنی بڑی محفل کرانے کا مقصد یہ ہے ہم کوئی پیغام لے کر کے جائیں، کوئی خیرخواہی کریں، کوئی اپنی مسجد کی، ادارے کی، کوئی اپنے علماء کی، قاری صاحبان کی، وہ جو بیچارے 2-2 ہزار روپے میں مدرسہ پڑھا رہے ہیں، وہ جو 4-4 ہزار روپے مدرسہ پڑھا رہے ہیں، ان کی خبر گیری کیجئے۔ کبھی آپ یکمشت نہیں کر سکتے نا، جب اللہ نے آپ کو کوئی 20 ہی نکلی ہو آپ کی، آپ گئے یار امام صاحب ذرا بل تو دیجئے گا اس بار اپنا، اور آپ نے جا کے بل پے کر دیا، ایسا تو کر سکتے ہیں؟ یار امام صاحب بچوں کے اسکول کی فیس کا کیا سلسلہ ہے، کتنی فیس ہے؟ محبت میں پوچھیے اور خاموشی سے، اور کسی کو بتانا نہیں ہے تاکہ اس کا اجر پھر اللہ کے ذمہ ہو۔ دنیا کو بتا دیا ارے یار بڑا اچھا بندہ ہے یار، یہ تو امام صاحب کی خدمت کرتا ہے، نہیں وہ 10 جگہ پر ڈھول پیٹے گا۔ آپ نے ایک دفعہ 1000 روپے دیا ہوگا، وہ 10 بندوں کو بتائے گا بھائی امام صاحب کو بہت سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، دیا ایک نے ہوگا۔ تو ہاں ضرورت اس امر کی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان محفل سے فائدہ اٹھائیں اور اہل علم کی، علماء کی خدمت کریں۔ میں تفصیل میں جاؤں تو ترکیہ کا جو یہ برا حال ہوا، اور اس کے یوں کہہ لیجئے ایک وقت ایسا ان پر بھی آیا کہ جب دہائیوں تک ان کے اندر، ان کے ملک میں قرآن کا نسخہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ ہسٹری پڑھیے تو پتہ لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پہلے ان کے درمیان جو فتنہ پرور تھے، انہوں نے ان کے دلوں سے علماء کی اہمیت کم کی، علماء کی قدر کم کی، علماء کی وقت کم کی، پھر علماء کی تنخواہیں، علماء کے ساتھ مراعات، اس کا سلسلہ ختم ہوا۔ لوگوں نے اپنے بچے کو عالم بنانا چھوڑ دیا۔ یار مولوی بنے گا 10,000 میں کون کمائے گا؟ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، گھر میں بیٹھے امریکہ میں جاب کرے، 2 لاکھ روپے سیلری ہے اس کی، بھائی وہ 2 لاکھ کمائے گا، 2 لاکھ میں 20,000 دین کے لیے دے گا، 1,80,000 اپنے پاس رکھے گا۔ یہ سوچ، اس سے تو بہتر ہے نا کہ 10,000 کمائے اپنا گزارا بھی نہ کر سکے۔ یہ لوگوں کی سوچ بن گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب وہاں قرآن کا نسخہ بھی موجود نہیں تھا، اور آج بھی آپ ان کے ماحول میں دیکھیں یورپ کا اثر بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہم پر بھی آئے۔ اور پھر میں جو احباب اس وقت پورے اورنگی ٹاؤن سمیت جہاں جہاں محفلیں ہو رہی ہیں، اس لائیو چینل کے ذریعے میں ان سب سے بھی مخاطب ہوں کہ ایک بہت بڑا اور درد دل ہے جو میں ضروری سمجھوں گا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے یہاں گفتگو کا موقع ملے گا۔ میرے بھائی قبلہ اخی محترم علامہ احمد ربانی صاحب نے مجھے یہ موقع دیا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے علماء کے سامنے گفتگو کرنا۔ اس لیے میں یہ بات بھی موقع کی نزاکت اور موقع کا معاملہ اور حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اب دیکھیں اتنا بڑا معاملہ محفل میلاد کے حوالے سے اتنا ایکسپینس ہے ہمارے پاس۔ ابھی آج سے تقریباً 1.5 مہینہ کہہ لیجئے، 1.25 مہینہ پہلے 12 ربیع الاول کے دن مستونگ میں عین میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے بلاسٹ ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم میلاد مصطفیٰ کے جو پروگرامز کرتے ہیں اور اس پہ ہم 20, 25, 50 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، یہ ہم حضور کی محبت، آپ کو کیا مسئلہ ہے یار، ہم حضور کے نام پہ لٹا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، حضور کے نام پہ علماء کو بھی تو دو نا، اپنے مسجد کے امام کو بھی دو نا۔ من رأى سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا، من رأى عالما فقد رآنی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ تو وہاں پر جو برکات علماء سے لینی ہے وہ تو نہیں لے رہے۔ مستونگ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا اور ایسے حالات ہیں، قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے حکم پر علماء کا وفد گیا، بحمداللہ تعالی میں بھی گیا، 2 مرتبہ جا چکا ہوں، میرا دوبارہ جانے کا ارادہ ہے۔ کل چہلم کا پروگرام بھی ہے بحمداللہ، جو وہاں پر مستونگ میں ہی جامع مسجد مدینہ کے ساتھ گراؤنڈ میں ہی ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا سارا جو ہمارے ہاں سرمایہ لگایا گیا، میرے بھائی جو آج پروگرام کر رہے ہیں علامہ احمد ربانی صاحب، حضرت بھی گئے اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے، علامہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمارا سفر سارا ساتھ تھا مستونگ کا، جو 3-4 دنوں کے بعد ہی ہوا تھا دھماکے کے، صرف دیکھنے گئے تھے۔ اور جو علماء کے پاس تھا میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں جی مولوی کیا کرتا ہے؟ مولویوں نے کیا کیا؟ علماء نے اپنے ذاتی کمائی میں سے پیسے دیے،
اور کوئی 2-4 ہزار روپے نہیں تھے. میں یوں کہوں کہ اگر لاکھوں کا سرمایہ حضرت وہاں پر دے کر کے آئے تقسیم, اس کے بعد جو ہم گئے تقریباً 7 لاکھ روپے سے زیادہ تقسیم کر کے آئے. یہ بہت تھوڑی رقم ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر محفلوں میں 20-20 لاکھ روپے لگائے جا رہے ہیں, اگر وہ محفل والے اعلان کرتے کہ اس بار ہم محفل کا بجٹ شارٹ کرتے ہیں, 20 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ کی محفل کریں گے, 10 لاکھ مستوم کے شہداء کو دیں گے, مجھے بتاؤ یہ حضور کا میلاد نہیں ہوتا؟ بولو نا یار, آپ کو بھی لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ بھائی آدھا بجٹ وہاں لگا دیتے. ہم اعلیٰ حضرت کے نام پہ کانفرنسز کر رہے ہیں اور وہاں سکھر کا چھپن چھپان مفتی چمن زمان جس نے اپنے آپ کو مفتی اعظم اپنے زوم میں کہنا شروع کر دیا, وہ چھپن چھپان جس کے لیے وہ میرے استاذ محترم قبلہ مفتی عالمگیر صاحب نے جو کلام لکھا تھا, قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے کلام لکھا تھا, اور فہیم بھائی کی خواہش پر لکھا تھا استاد صاحب نے کلام. اس کا ایک جملہ تھا کہ ان کے بول بڑے خوبصورت الفاظ تھے, اس میں ایک مصرع یوں تھا, ان پر ناطق ہے قرآن. وہ سکھر کا مفتی اس پر چیخ رہا ہے. اچھا ہوا کیا, پھر اس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کتاب لکھ ڈالی. میں کہتا ہوں تم اعلیٰ حضرت کے نام پہ کانفرنسز کر رہے ہو تو اور تم 20-20 لاکھ روپے لگا رہے ہو. کاش ایسا ہوتا کہ تم 10 لاکھ روپے کانفرنس میں لگاتے, کرتے پروگرام, لیکن 10 لاکھ روپے لے کے کسی عالم کے پاس جاتے. حضرت موجود ہیں قبلہ سیفی صاحب شاہ صاحب, اللہ سلامت رکھے, کثیر کتابوں کے مصنف ہیں احمد شاہ صاحب. تو حضرت یا اس کے علاوہ دیگر علماء ان کے پاس جاتے, کہتا حضور یہ سرمایہ ہے, چھپن چھپان نے قبلہ اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان کھولی ہے. حضرت ہم آج تک امام اہل سنت کے نام کا کھاتے رہے, آج تک ہم امام اہل سنت کے نام کی کانفرنسز کرتے رہے. حضرت یہ سرمایہ ہے, آپ کتاب لکھیے, چھپوائیں گے ہم, پبلش ہم کریں گے, اور ہم یہ بتائیں گے ہم صرف محفل نہیں کرتے بلکہ اعلیٰ حضرت کے نام پر علمی کام بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی نہیں ہے, سارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں. جب محفل کا دن آئے گا تو لوگوں سے پیسے جمع کر کے لاکھوں کا سرمایہ وہ لگا دیا جائے گا, اور اس کے بعد محفل کر کے دوبارہ سو جایا جائے گا. اگر میری بات بری لگی ہو تو دوبارہ سن لیجئے گا, پھر بھی کہیں غلطی ہو تو آپ کے علاقے کا ہوں میری اصلاح ضرور کیجئے گا, لیکن درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے اور ہم اس محفل پاک کا, ان محفل کا کما حق و فائدہ حاصل کر سکیں. میرے بھائی نے مجھے حکم فرمایا تو میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کھڑا ہو گیا. خصوصی خطاب قبلہ مفتی اعظم پاکستان فرمائیں گے. اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے. قبلہ علامہ غلام دستگیر افغانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. کہیے آمین. فلسطین کا مسئلہ رہتا بھی میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے, وہ بس آخری جملہ یاد آ گیا تو میں کہوں بائیکاٹ بھی کریں گے, کر رہے ہیں نا بائیکاٹ, کون کون کر رہا ہے, وہ پیپسی کا, کولڈ ڈرنکس ساری کر رہے ہیں سارے, یا سارے ہاتھ نہیں اڑ رہے, کر رہے ہیں نا, اور یہ چلتا رہے گا. اور اب تو جہاد اکبر شروع ہوا, ایک کے ساتھ ایک فری آ رہا ہے, ریٹ نیچے آ رہے ہیں, اب جہاد اکبر ہے. خواہشات کو بھی چھوڑو, لذات کو بھی جوڑو, اور فلسطینیوں کی مدد ایسے کرو کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی, یہودیوں کی جو ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے اس پہ حملہ کرو. کسی نے کہا حضرت کیا ہو سکے گا, ہم کیا کریں گے؟ میں نے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میرے 100 روپیہ, میرا جو 100 روپیہ ہے وہ گولی بنا کر میرے بھائی پہ نہیں چلایا جائے گا. میرے پیسے کے بم بارود وہ اسرائیل قبلہ اول کے تحفظ کرنے والوں پر نہیں چلائے گا. کم از کم اتنا ہوگا, اور اس سے زیادہ سوچئے تو کم از کم وہ کام ہوگا جو ہدہد نے کیا تھا. کئی کلومیٹر لگی آگ کو وہ پانی سے بجھا رہا تھا, اس میں پانی ڈالتا تھا. کسی نے کہا ہدہد آگ بجھے گی, وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں نہیں بجھے گی, لیکن کل قیامت جب ابراہیم علیہ السلام کے وفاداروں کے نام آئیں گے اللہ میرا نام بھی اس میں شامل کرے گا. تو اگر ہم آج بائیکاٹ کرتے ہیں تو کل قیامت میں انشاءاللہ جب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ قبلہ اول کا تحفظ کرنے والوں کے نام آئیں گے اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل کریں گے سارے انشاءاللہ. جو کرے گا ذرا جواب دیجئے, تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھائیے, آواز تیز ہوگی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ پاک جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.